فرعون کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کرتے ہوئے بحر قلزم پر پہنچا. واقعہ آپ کو معلوم ہے. بنی اسرائیل نے دیکھا، کہا کہ اب تو ہم پکڑ لیے گئے. جی جی. سامنے فرعون اور اس کا لشکر ہے اور اس طرف دریا ہے، دونوں طرف موت کھڑی ہوئی ہے. کدھر جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دریا میں راستہ دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے دریا میں بنے ہوئے اس راستے سے نکل کر اس پار چلے گئے. اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب اس راستے پر آیا تو پانی جو پہاڑ کی طرح کھڑا ہوا تھا آپس میں مل گیا. تو وہی راستہ نیک لوگوں کے لیے رحمت بن گیا اور وہی راستہ برے لوگوں کے لیے زحمت بن گیا ہے. دیکھیے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہی چیز کو رحمت بھی بنا سکتا ہے اور زحمت بھی بنا سکتا ہے. جی، ایک بات یہ جب ڈوب گیا اللہ نے ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج ہم تیرے بدن کو، تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ نکال دیں گے، ہٹا دیں گے، نجات دے دیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون مر گیا. ہاں، ان کے دلوں میں اتنی دہشت بیٹھی ہوئی تھی اس ظالم کی کہ اس کے ڈوب کر مرنے کے بعد بھی بنی اسرائیل کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ فرعون مر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، پانی نے اسے اٹھا کر کے ساحل کے اوپر پھینک دیا اور لوگوں نے علامات کے ذریعے جانا کہ سچ مچ یہ فرعون ہے. جی، آیت کریمہ اس طرح ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. آج ہم نجات دے دیں گے تجھ کو تیرے بدن کے ساتھ. بدن مس لاش، بدن الجسد لا روح فی، جس کے اندر روح نہ ہو. تیرے بدن کے ساتھ ہم تجھے باہر نکال دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں بنی اسرائیل کہ تو مر گیا ہے، اور ان کے بعد آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب لوگ عبرت حاصل کریں. انہیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ زمین میں فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اللہ. ایک نکتہ اور بھی ہے اس سورہ کریمہ میں، وہ لے کر کے جاؤ، ذہن میں بٹھاؤ. پوری سورہ کریمہ میں آپ دیکھیں گے کہ حکم یہ ہے کہ ایمان کی طرف دعوت دی جائے، ایمان کی طرف دعوت دی جائے. ایمان کی طرف دعوت دینے کی بات کہی گئی ہے پوری سورہ میں. اور اس کے بعد خلائف کا ذکر کیا گیا ہے. خلائف یعنی خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی قوم ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پر دوسری قوم لائی جائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اگر تم اپنے ایمان کو درست کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مٹا کر تمہیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گا. یہ نکتہ یاد رہے کہ بار بار دعوت ایمان کی اس کا ذکر ہو رہا ہے، دعوت الی ایمان کی، اور ساتھ ساتھ خلائف کہا جا رہا ہے. ہاں، کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جو مومنین مخلصین ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظالموں کے مقام پر لا چھوڑے گا اور ظالموں کو مٹا دے گا. ایک نکتہ یہ معلوم ہے. یہاں پر دیکھو ایک لفظ اور بھی ہے. چلیے پہلے اس پر بحث کر لیتے ہیں. بہرحال آنے والوں کے لیے یہ نشانی بن جائے، لوگ یہ سوچیں کہ ظلم کا انجام اور زمین میں فساد پھیلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، یہ معلوم ہو جائے لوگوں کو. سوال یہ ہے کہ یہ جو لاش موجود ہے قاہرہ کے میوزیم میں، کیریو کے میوزیم میں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے جو ممیفائڈ نہیں ہے. وداؤٹ ممیفیکیشن، بغیر ممیفائنگ کے کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہے. اس سلسلے میں کیا ہے؟ کیا وہ فرعون کی لاش ہے؟
اس سلسلے میں عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ اور حضرت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جزم کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. یہ اس فرعون کی لاش نہیں. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہی لاش ہو. ابن باز نے اور شیخ ابن عثیمین نے اتنا ہی کہا ہے کہ قطعیت اور جزم کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی لاش ہے. اس میں پروفیسر عبد المومن کی ایک کتاب ہے, لڑکے اگر پڑھنا چاہیں تو اردو میں دیکھ لیں ڈاؤن لوڈ کر کے. پروفیسر عبد المومن کی کتاب ہے, چھوٹی سی کتاب ہے, قصہ فرعون و موسیٰ. ان کی ایک تحقیق ہے, آپ وہ تحقیق دیکھ لیں. وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہے فرعون کی لاش وہی ہے. تو یہ فرعون کا واقعہ اور اس کے ڈوبنے کا واقعہ ہے. یہاں دیکھیے ایک لفظ اور بھی مقرر آیا ہے, الآن. الآن من کا مطلب ناؤ, ناؤ. اس کے اوپر ایک مفسر لکھتا ہے کہ یہ جو الآن کہا گیا ہے, آن لمحہ, یہ الفصل بین زمانین, دو زمانوں کے درمیان فصل کرتا ہے. یہ دیکھو یہ لمحہ ہے, یہ سیکنڈ ہے, یہ سیکنڈ ہے. یہ اچھا, یہ سیکنڈ جو ہے یہ جدا کرتا ہے اپنے پہلے والے لمحات کو اور بعد والے لمحات کو. جی, جو گزر گیا معدوم ہے, نتھنگ ہے, اور جو آنے والا ہے, جو ابھی آیا نہیں, وہ بھی معدوم ہے. اور جو آپ کو وقت ملا ہے, ہی اقل من کر طرف, پلک جھپکنے کے برابر تمہیں وقت ملا ہے. تو فمن اضل ممن یبیع باقیا خالدا بمدت ہی اقل من کر طرف. تو کون ایسا گمراہ ہو سکتا ہے جو ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کی خاطر, ایک لمحے کی مدت کے لیے باقی کو چھوڑ کر جو ہے ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اس کو اس لمحے کے لیے قربان کر دے. کتنا پاگل آدمی. نہیں سمجھا, فلسفیانہ بات کی. آن کا مطلب ہوتا ہے یہ اب, ناؤ, ناؤ. تو ناؤ کا مطلب یہ ہوا الفصل بین زمانین, دو زمانوں کے درمیان فصل ہے. جی, یہ ہے, یہ فصل ہے, یہ آن ہے, یہ آن اب جو ابھی ہے. اور اس سے پہلے جو کچھ ہے یہ گزر چکا مزہ, اور اس کے بعد جو ہے لم یاتی, ابھی آیا نہیں. تو جو گزر گیا وہ بھی نتھنگ, معدوم ہے, اور اس کے بعد جو ابھی آیا نہیں وہ بھی معدوم ہے, وہ بھی معدوم ہی ہے. تو اب یہ جو بیچ میں ہے دو زمانوں کے, اتنا ہے جتنا کہ پلک جھپکنے کا لمحہ ہوتا ہے. اب اتنی معمولی مدت کے لیے کوئی آدمی اپنی ابدی زندگی کو خراب کر دے, اس سے زیادہ پاگل اور اس سے زیادہ بے وقوف کون ہو سکتا ہے. اللہ کیا بات کی, سبحان اللہ و بحمدہ, کیا کلام ہے, کیا گفتگو ہے, کتنی باریک بات کہی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ.